اس جگہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی حدود میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کی سرزمین پہ سجدہ کیا وہ یہ جگہ تھی۔ تو یہ ہے وہ مقام جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ثنیۃ الوداع سے ظاہر ہوئے تو یہاں پہ آ کے قیام فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے سفر کا آغاز ہوا، ابھی آپ کو انشاءاللہ وہ مقام دکھاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کامران احمد مدینہ منورہ سے، اور آج آپ کو میں بہت ہی بابرکت زیارت کروانے والا ہوں۔ ایک بہت ہی بابرکت مقام ہے۔ ابھی میں موجود ہوں جہاں پہ بنی عنیف قبیلہ آباد تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے سفر کا آغاز ہوا، ابھی آپ کو انشاءاللہ وہ مقام دکھاتا ہوں اور اس کا سارا قصہ بتاتا ہوں۔ یہ ہے مسجد بنی عنیف، اور اس طرف آپ کو اگر میں دکھاؤں تو یہ سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے جبل عیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے مدینہ میں داخل ہوئے۔ تو یہ جگہ جس جگہ میں کھڑا ہوا ہوں یہ مدینے کی اونچی جگہ ہے، اس کو عالیہ بولا جاتا تھا۔ مدینہ والے آتے اور یہاں پہ انتظار کرتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی پہنچنے میں کچھ وقت باقی تھا تو شام کو مدینہ والے یہاں سے واپس چلے جاتے۔ یہ آپ جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اونچی جگہ ہے، یہ سامنے ڈھلوان آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جبل عیر کے پیچھے سے ظاہر ہوئے۔ پھر یہاں پہ مدینہ منورہ کے چھوٹے بچوں نے وہ نعت پڑھی تھی، طلع البدر علینا۔ یہ جو جبل عیر ہے اس کے بعد حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، الحرم ما بین ثور الی العیر، ثور اور عیر کے درمیانی جگہ کو میں حرم قرار دیتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل عیر کے قریب سے ظاہر ہوئے تھے، چھوٹے بچوں نے نعت پڑھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے ظاہر ہوئے تو بہت خوش تھے، اور آپ نے جب لوگوں کا ویلکم دیکھا، لوگوں کا پیار دیکھا، تو آپ کے چہرے پہ ایک ایسی خوشی آئی۔ آپ نے اذا فرح استنار وجهه كأنه قطعة القمر كأنه الشمس تجری فی وجهه، کہ ایسا تھا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو، یا ایسا روشن چہرہ تھا جیسے سورج آپ کے چہرے پہ گردش کر رہا ہو۔ تو یہ ہے وہ مقام جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ثنیۃ الوداع سے ظاہر ہوئے تو یہاں پہ آ کے قیام فرمایا۔ یہ گھر تھا حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آئے، میں ابھی اندر جا کے آپ کو یہ مسجد بھی دکھاتا ہوں اور اس کا قصہ بھی بتاتا ہوں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ مجتبیٰ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما۔ تو اس جگہ پہ طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انا لا ارا طلحہ، تو صحابہ نے عرض کیا انہ مریض یا رسول اللہ، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ طلحہ کہاں ہیں، تو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں۔ آپ ان کے پاس گئے، وہ اتنے سخت بیمار تھے کہ ان پہ بے ہوشی طاری تھی۔ آپ ان کی عیادت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا طلحہ مقبوض اليوم، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے طلحہ کی جان آج نکل جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والدین کو فرمایا کہ اگر ایسا ہوا تو آپ مجھے بلا لیجئے گا تاکہ میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھ سکوں۔ پھر اس کے بعد طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جا چکے تھے، اس لیے ان کے والدین نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر واپس نہ آ سکے اور میں مر گیا اور میرا جنازہ نہ پڑھا سکے، تو انہوں نے اپنے والدین سے یہ بات عرض کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری جنازہ نہ پڑھا سکے تو واپس جب آئیں تو انہیں کہیے گا کہ میری قبر پہ دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی، ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اس حالت میں ملیے گا کہ وہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں اور آپ ان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں۔ تو پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ دونوں روایات موجود ہیں کہ بعد میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا یا پھر بعد میں آ کے ان کی قبر پہ دعا مانگی تھی۔ تو یہ وہ حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اس جگہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی حدود میں داخل ہوئے
تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کی سرزمین پہ سجدہ کیا وہ یہ جگہ تھی۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور الحمدللہ آج ہم نے یہی کوشش کی کہ میں بھی یہاں پہ آ کے فجر کی نماز ادا کروں، تو یہیں پہ فجر کی نماز ادا کی، اور یہ سنت بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سنت بھی ادا ہو گئی۔ اس مسجد کی تھوڑی تاریخ آپ کو بتاتا چلوں۔ اس مسجد کی تاریخ یہ ہے، مدینہ میں دو قسم کی مساجد موجود ہیں، مساجد النبویہ اور مساجد الاثریہ۔ مساجد النبویہ وہ مساجد ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور وہ پہلے سے مساجد تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی وہاں پہ مساجد بنوا دی۔ اور مساجد الاثریہ وہ مساجد ہیں جہاں پہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، جب سن 88 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے امیر بنے، تو انہوں نے حکم دیا کہ جو اس ٹائم بڑی عمر کے صحابہ ابھی تک موجود ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، اور جتنے بھی تابعین ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، تاکہ وہ اس جگہ کی نشاندہی کر سکیں جہاں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی تھی۔ پھر ان کو بلایا گیا اور ان سے عرض کی آپ ان جگہ کی نشاندہی کر دیں، انہوں نے ساری جگہ بتائیں۔ تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تقریباً مدینہ میں 200 مساجد الاثریہ بنائی گئیں، انہی میں سے ایک مسجد یہ ہے۔ یہاں پہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ مسجد بنائی گئی۔ پہلے یہ حضرت طلحہ بن برہ، جیسا کہ میں آپ کو بتایا، ان کا گھر تھا، بعد میں اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ جو مسجد کی دیوار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی پرانی دیوار ہے اور یہ نئی دیوار ہے۔ اس دیوار کو 8 سال پہلے یہ مسجد کا صحن بھی بنایا گیا، یہ سارا 8 سال پہلے بنایا گیا ہے، جبکہ یہ جو پرانی دیواریں ہیں یہ مسجد کا پرانا حصہ ہے۔ اور سن 88 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب مساجد الاثریہ کی تعمیر کروائی گئی تو یہ دیواریں، اندر والی دیوار، تو یہ ساری جو اندر والی دیوار ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 2 قسم کی دیوار نظر آ رہی ہے، ایک یہ اور ایک یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو تعمیر ہوئی تھی یہ وہ تعمیر ہے، اور یہ تقریباً زمین کے اندر بھی 1 میٹر تک موجود ہے۔ یہ پھر اسی کے اوپر بنیادوں پہ نئی مسجد بنائی گئی۔ جیسا کہ عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا، وہ سارے کا سارا اس وقت ہی بنایا گیا تھا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، اور اس کی ساری بنیادیں بھی زمین کے اندر ہیں۔ تو یہ تھی آج کی اس مسجد کا قصہ۔ اور مسجد بنی عنیف میں قیام کرنے کے بعد اس جگہ پہ طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزرعۃ المستظل تشریف لے گئے۔ اس مزرعے کا نام مزرعۃ المستظل اس لیے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزرعہ میں، اس کھجور کے باغ میں قیام فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب دھوپ آ رہی تھی آپ کے چہرے پہ چھاؤں کی، اسی لیے اس کھجور کے باغ کا نام مزرعۃ المستظل رکھ دیا گیا، ایک چھاؤں والا باغ۔ تو یہ سامنے وہ باغ ہے مزرعۃ المستظل، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اس جگہ جا کے قیام فرمایا، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنانے کا حکم دیا، اور اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء تعمیر کی گئی، جہاں پہ آ کے نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو مسجد بنی عنیف کی، جو کہ بہت ساری کتب سے میں نے معلومات حاصل کی، بہت سے عرب علماء کو سن کر اس مسجد کی معلومات لی۔ تو یہ تھا مسجد بنی عنیف کا قصہ۔ ایسی مدینہ منورہ اور مکہ سے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ مصطفیٰ مجتبی مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مصطفى مجتبى مصطفى